Electrical signals. Electrical signals are generated under the influence of electrical field. Electrical field is generated in our body, and different organs like heart, brain, muscles, and skin are capable of producing electrical signals. The amount of electricity produced in our body is very little. The range of potential difference is minus 70 millivolts to minus 40 millivolts. Our body generates electrical signals and controls the different body functions. ہماری باڈی میں الیکٹریکل کرنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ الیکٹریکل کرنٹ بہت کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے مگر ہماری ضروریات کے لیے پورا ہوتا ہے. ایک انسانی جسم میں موجود ایک وقت میں کرنٹ سے موجود 100 واٹ کا بلب روشن کیا جا سکتا ہے. ہمارے جسم میں الیکٹریکل آئنز کے پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے. ان آئنز میں پوٹاشیم، سوڈیم اور کیلشیم شامل ہیں. الیکٹریسٹی کا مین فنکشن سگنلز کو ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے. کرنٹ چونکہ بہت تیزی سے ٹریول کرتا ہے اس لیے ہمارا سینٹرل نروس سسٹم کمیونیکیشن کے لیے الیکٹریسٹی کو استعمال کرتا ہے. الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے پوٹینشیل ڈفرینس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کا ہر سیل الیکٹریکل کرنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیل کے اندر اور باہر آئنز کی کنسنٹریشنز کا جائزہ لینا ہوگا. اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں، انسائڈ دا سیل the amount of potassium inside the cell is higher as compared to the outside. Inside 37.5% potassium while outside it is 1.25%. سوڈیم کے کیس میں آؤٹ سائڈ ہمارے پاس 48.7% سوڈیم آئن موجود ہیں جبکہ اندر ان کی اماؤنٹ 12.5% ہے. اسی طرح کلورائڈ آئن 50% سے زیادہ آؤٹ سائڈ دا سیل موجود ہیں اور ان سائڈ دا سیل دے آر جسٹ 1.66%. دوسرے این آئنس کی اماؤنٹ 48.3% ان سائڈ دا سیل ہے جبکہ آؤٹ سائڈ اٹ از 0%. ناؤ اب ہاؤ ڈز دس انفارمیشن ٹریول؟ دس انفارمیشن ٹریول تھرو اسپیشلائزڈ سیلس. دیز سیلس آر نون ایز نیورونس. آپ ان کو ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ہماری باڈی کی یہ وائرنگ ہے. یہ سیلس مختلف اسپیشلائزڈ آرگنیلیز اپنے اندر رکھتے ہیں اور فوری طور پہ انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ڈفرنٹ آئنس کی کنسنٹریشن کے نتیجے میں ایک پوٹینشیل ڈفرینس پیدا ہوتا ہے اور جس سے میمبرین پوٹینشیل جنریٹ ہوتا ہے. ڈفرنٹ ٹائپ آف سیلس پروڈیوس ڈفرنٹ ٹائپس آف الیکٹریکل سگنل. مثلا برین کے سیلز یا نیورل سیلز الیکٹرو نیوروگرام سگنل پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹروسیفیلوگرام اور الیکٹرو ریٹینوگرام. یہ مختلف قسم کے الیکٹریکل سگنلز ایک ٹائم فریم کے دوران ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور ان سگنلز کو نارمل ایکٹیویٹی کے لیے سے کمپیئر کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے مسلز میں الیکٹروکارڈیوگرام یعنی ای سی جی، یہ دل کے مسلز خاص طور پہ ای سی جی کے سگنلز پروڈیوس کرتے ہیں. الیکٹرومایوگرام مسلز، عام مسل جو ہیں وہ الیکٹرومایوگرام کے سگنلز پروڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس دوسرے سیلز الیکٹرو آکیولوگرام اور اسکن کا کرنٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے گیلوینک اسکن رسپانس سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں. ان الیکٹریکل سگنلز کو ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلا ہم برین اسٹریم آڈیٹری ایووکڈ پوٹینشیل ٹیکنیک کو دیکھیں گے. یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آڈیٹری نرو اور آڈیٹری پاتھ ویز کی کلینکل ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اس ٹیکنیک میں مائکرو فون کے ذریعے کلکس انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں اور سگنلز جنریٹ کیے جاتے ہیں. یہ سگنلز انڈیوسڈ الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں. ان سگنلز کو پھر نارمل فنکشنل ایکٹیویٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے آڈیٹری کانوں کی ڈیزیز کا ڈائگنوز کیا جاتا ہے. دوسری ٹیکنیک ویژول ایووکڈ پوٹینشیل ہے. یہ ٹیکنیک آنکھوں کی یا ویژول اسٹیمولس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹیکنیک کے مطابق مختلف سگنلز آئیز میں جنریٹ کیے جاتے ہیں. دس از اگین این انڈیوسڈ الیکٹریکل بایو سگنل. رسپانس کے نتیجے میں کچھ الیکٹریکل سگنلز جنریٹ ہوتے ہیں. ان الیکٹریکل سگنلز کو نارمل الیکٹریکل سگنلز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈائگنوسس کا عمل کیا جاتا ہے. الیکٹریکل سگنلز کی ایک اور مثال سومیٹو سینسری ایووکڈ پوٹینشیلز ہیں. یہ بھی انڈیوسڈ الیکٹریکل سگنلز ہیں. یہ انڈیوسڈ الیکٹریکل سگنل مسلز کی ایکٹیویٹی اور اس کا سی این ایس کے ساتھ لنک دیکھنے کے لیے پروڈیوس کیے جاتے ہیں.
جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، سگنلز کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹروڈ پیشنٹ کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جنریٹ ہونے والے سگنلز کو، الیکٹریکل سگنلز کو نارمل سگنل سے کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے سینٹری رسپانس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. تو سمری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electrical signals are always produced in a living cells, and these signals are produced due to the difference in ionic concentrations, and these signals are used in a number of diagnostic processes.